ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے اہم صحابی ہیں. ان کی ایک روایت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ذکر کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یغفر لأمته فی آخر لیلۃ من رمضان. رمضان کی آخری رات میں ان کی امت کی مغفرت کی جاتی ہے. یہ آخری رات ہو سکتی ہے. اگر کل چاند ہو گیا تو یہ آخری رات ہے. تو اصحاب نے، آپ کے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر، کیا آخری رات ہی رمضان کی لیلۃ القدر ہے؟ پہلی یعنی اس سے پہلی جو راتیں گزری ہیں اس میں امت کی مغفرت نہیں ہوئی، اور آپ کی امت کی مغفرت اس رات میں ہے. تو راتوں میں تو سب سے فضیلت والی رات شب قدر ہے، تو کیا یہی لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں، وَلَكِنَّ الْعَامِلُ يُوَفَّى أَجْرُهُ اذا قضى عمله، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. لیکن کام کرنے والے کو جو اس کے کام کی اجرت ملتی ہے، بھئی تم کو 10 روپے ملیں گے، 1000 روپے ملیں گے، کام کر دو. کسی کام کی جو اجرت ملتی ہے وہ کام کرنے کے بعد ملتی ہے آخر میں. یہی آخر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت رمضان کے اندر بڑھتی جاتی ہے. جیسے جیسے رمضان کا آخر ہوتا جاتا ہے، رحمت خداوندی جو بندوں کی طرف متوجہ ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے. فرمایا ابتدائی 10 دن رات، اس کو تعبیر کیا آپ نے کہ یہ خدا کی رحمت ہے. رحمت خداوندی تو اللہ کی رضا کے اوپر ہے. جس سے اللہ راضی ہے اس پر رحمت. اس کا مطلب ہے کہ 10 دن اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بہت اہم ہیں. تھوڑی عبادت سے بھی اللہ کی رضا میسر ہو جائے گی، رحمت کا مستحق بن جائے گا. یہی رحمت ہے اللہ کی جو دوسرے عشرے کے اندر بڑھ کر کے اس کی مغفرت، گناہوں کی معافی کو بتا دیا. گناہوں کی معافی جس سے ناراض ہوگا تھوڑا ہی ہوگی. گناہوں کی معافی تو اسی شخص کی ہوگی جس سے اللہ راضی ہے. یہ رحمت بڑھتے بڑھتے مغفرت ہوئی، اور مغفرت بڑھتے بڑھتے سمجھو سب یعنی جہنم سے آزادی بھی مل گئی. یہ آخر
اور آخری رات کے بارے میں آپ نے فرمایا اب ہے اس رات میں تمہیں سارا جو تم نے رمضان میں دنوں میں بھوکا رہ کر راتوں کو جاگ کر قرآن کی تلاوت کر کے اپنا کام پیش کیا، اب اس کی اجرت تمہیں مل رہی ہے۔ یہ ایک روایت ہے، اسی سے ملتی جلتی ایک دوسری روایت بھی ہے۔ یہاں تو رمضان کے آخری رات میں جو تم نے رمضان میں کیا ہے اس کا تمہیں صلہ ملے گا۔ وہ صلہ کیا ملے گا؟ مغفرت۔ یہ مغفرت تو رمضان کی ہر رات میں بے شمار بندوں کی ہوتی ہے۔ جو جہنم کے مستحق بن چکے، مقدر ہو گیا کہ فیصلہ ہو گیا کہ کل میدان محشر میں اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور یہ صراط جو پل ہے جہنم کے اوپر جس سے ہر آدمی کو پار ہونا ہے، جتنا بڑا گناہگار ہے وہ کٹ کر کے جنت جہنم میں گرتا رہے گا۔ یہ فیصلے، لیکن رمضان کے ہر رات میں اللہ تعالی کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہوتی جاتی ہے، اور لوگوں کو لاکھوں آدمی ہر دن میں، خدا جانے کتنے آدمی ہر رات میں جہنم سے آزاد کر کے جنت میں پہنچائے جاتے ہیں۔ فیصلہ ہوتا بھائی انہیں جنت میں لے جاؤ۔ اور یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب خصوصی دن آتے ہیں، ہمارے ہاں گاندھی جی کی پیدائش کے دن میں بڑے بڑے پاپی جو جیلوں میں بند ہوتے ہیں انہیں چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے جب رمضان شروع ہوتا تھا تو اللہ کے یہاں تو رحمت، جتنے خطا کرنے والے جیلوں میں بند ہوتے تھے سب کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ میں نے جس روایت کے بارے میں کہا، دوسری روایت میں اس میں یہ ہے کہ رمضان کے بعد جو پہلی رات ہوتی ہے شوال کی، جتنے آدمی سارے رمضان کے اندر جہنم سے آزاد کر کے جنت میں پہنچائے گئے تھے، مومن نے اپنا پورا رمضان کر لیا۔ اب جو پہلی رات ہے ادھر افطار کیا، 30 رمضان یا 29 رمضان کا جو رات شروع ہوئی افطار پر، یہ رات اتنی اہم ہے کہ پورے رمضان میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا تھا اس رات میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جائے گا۔ یہ تو اور بھی زیادہ اہم چیز ہوگی۔ کیوں؟ وہی چیز العامل یوفی اجرہ اذا قضى عملہ، آدمی کو اجرت اس کے کام کی جب ملتی ہے جب اس کا کام پورا کر دیا۔ جو کام سپرد کیا گیا تھا وہ کام پورا کر دیا، لاؤ بھائی اجرت، لو اجرت۔ وہ اجرت کیا ہے؟ بھائی تم نے رمضان ہمارے لیے بھوک پیاس نیند سب کچھ تج دیا ہماری رضا کے لیے، تو اب اس کا کیا ہے اجرت؟ جہنم سے نکال کر جنت کا مستحق بنا دیا گیا۔ یہ اللہ تعالی کی عنایات اور مہربانیوں کو حاصل کرنے کے لیے رمضان کے دن اور رات
خاص طریقے پر رات. ہو سکتا ہے دن تو رمضان کے دنوں سے زیادہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے دن. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ شوال، ذیقعد، ذی الحج حج کا مہینہ، اس کے پہلے 9 دن ہیں، 10 دن جن کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے. ان 10 دنوں کے اندر اللہ کو عمل بہت زیادہ پسند ہے مومن کا. اسی لیے لوگ جن کو خدا توفیق دیتا ہے وہ ان 9 دنوں کے روزے رکھتے ہیں. 10ویں دن کا روزہ جائز نہیں ہے. ہر عمل صالح بہترین سے بہترین عبادت کا کام اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن عمل، ان کی مدد کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں رمضان سے بھی زیادہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے دن ہے یہ، مگر رات رمضان کی اس کا کوئی مقابلہ نہیں. جو روایت امام احمد بن حنبل کی ہے اس سے تو لگتا ہے کہ رمضان کی آخری رات، لیکن جو دوسری ہے اس سے لگتا ہے کہ سارے رمضان میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی ہے، عید کی رات کے اندر اللہ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا مستحق بناتا ہے. کیوں؟ اس کا عمل آج ہی جیسے عمل ختم ہوا یہ رات شروع ہو گئی. افطار تو جب ہی ہوگا جب دن ختم ہوگا، دن ختم ہوگا تو رات شروع ہو جائے گی. اور وہ رات پہلی رات ہے عمل پورا کرنے کے بعد. رمضان ختم ہونے کے بعد یہ رات پہلی، یہ اتنی متبرک رات ہے، اتنی مبارک رات ہے کہ اس میں مغفرت کے دروازے اللہ کے اتنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں جتنے سارے رمضان میں کھلے. حضرت رحمت اللہ علیہ ٹانڈے میں اپنے گھر ہی پر رمضان گزارتے تھے. سن 55-56 کا رمضان، 56-57 کا تو انہوں نے آسام میں گزارا. لیکن ملک کی آزادی کے بعد 47 کے بعد سے رمضان ٹانڈے میں گھر پر، اور جو ذاکرین ہوتے تھے وہ رہتے تھے وہیں، تو کبھی کبھی، ہمیشہ پابندی کے ساتھ نہیں. رات میں تہجد جماعت کے ساتھ ہوتا تھا. گھر میں سے آتے تھے، باہر ایک ہال تھا بڑا، اور گرمیوں کے زمانے میں سامنے کا ایک چبوترا تھا بڑا لمبا، جیسے یہاں سے وہاں تک آ کے تنہا عید کی رات میں کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھنے لگتے تھے. لوگ دیکھتے تھے، آ کر کے پیچھے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. کیوں؟ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، جو کل برستی تھی آج مغفرت کے اعتبار سے خاص طریقے پر اس سے زیادہ برس رہی. لیکن اس کو کوئی تکیہ بنا کر کے نہیں کیا جائے گا. ان کی اپنی بات تھی، وہ کرتے تھے کبھی کبھی. تہجد کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ عام طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ میں درست نہیں ہے، لیکن رمضان کے اندر پڑھنا یہ صحابہ سے ثابت ہے. اس لیے بہت سے لوگوں کا عمل ہے، احناف میں بھی بہت سے لوگوں کا عمل اسی کے اوپر ہے، اور رہ گئے حنابلہ اور دوسرے حضرات تو حرمین محترمین کے اندر تو آخر عشرے میں جماعت ہوتی ہے تہجد کی.
یہ جو 2 راتیں رہ گئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج آخری رات ہو، اگر 29 کا مہینہ ہے تو کل چاند نظر آ جائے گا۔ آج قرآن ختم ہے، یہ بھی طاق رات ہے، 29 21 23 25 27 29، ہو سکتا ہے یہی شب قدر ہو، اس کو تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس تیاری میں کہ کل چاند نظر آئے گا، گھر جانا ہے، میاں جی تیار بیٹھے ہیں، ادھر چاند نظر آئے گا اور یہ فوراً گاڑی منگا کے یہاں روانہ ہو جائیں گے۔ نہیں جاؤ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ رات رمضان گزر گیا ختم، نہیں، اس رات کا اہتمام، جاگنا، قرآن کی تلاوت کرنا رمضان کی رات سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ سارے رمضان کی راتوں میں جتنے لاکھوں کروڑوں اربوں کی مغفرت کی ہے، ہم اس عید کی ایک رات میں اللہ وطنوں کی مغفرت کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رحمت کا دروازہ جیسا آج کھلا ہوا ہے پہلی رات میں شوال کی، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کے دن ہوں یا رات ہوں، پہلی ہو یا آخر کی ہو، آخر کی راتیں لوگ ان کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ بہت لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں پہلے عشرے میں پورا کر کے پھر کاروبار میں لگ جاتے ہیں، 20 تک ختم کر کے لگ جاتے ہیں، 24 کو ختم کر کے لگ جاتے ہیں، نہیں، نادانی کی بات ہے۔ رمضان کی ہر گھڑی اپنے اندر خدا کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، وسیلہ۔ اس کو گناہوں کے اندر غفلت اللہ کی رحمت سے یا کوئی ایسا کام جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے چھوڑ دینا، یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے آج کی رات بھی، یہ روایت بھی مسند امام احمد بن حنبل کی ہے، اور آئندہ کل کی اگر چاند ہو جاتا ہے تو وہ رات بھی اللہ تعالی کی مغفرت کے حصول کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اللہ کی جنت میں جانے اور پہنچنے کے لیے بہت بڑی سعادت کی چیز ہے۔ اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے، اور رمضان ہی کی طرح سے اخیر شب میں اٹھ کر قرآن کی تلاوت، تہجد کا پڑھنا، اور اللہ سے بھیک مانگنا کہ اے اللہ، جو آپ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ہمارے حق میں اسے حق فرما دیجیے اور مغفرت کے دروازے کھول دیجیے۔ میرے بھائی، اس کی کوشش کرنی چاہیے، غفلت نہ برتنا چاہیے، اور یہ دعا کرنا چاہیے اللہ نے جو زندگی عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی، رمضان کے شب و روز کے اندر روزے رکھنے اور قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اسے قبول بھی فرمائے، اور اللہ آئندہ بھی رمضان ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.